نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم لفظ اللہ کے نام کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سے لفظ اللہ نام ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا۔ اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو اللہ رب العزت اس نظام کو لپیٹ لے گا۔ آسمان میں یہ جو روشنیاں ہے یہ بجھا دی جائے گی، پھولوں کے تبسم پر خزاں طاری ہو جائے گی، حسین صبحوں کی یہ کرنیں یہ معدوم ہو جائے گی، ٹھنڈی راتوں کا سکون ختم ہو جائے گی، زندگی کے یہ حسین نظارے موقوف ہو جائیں گے۔ یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر ہے۔ کسی نے اسے پرمیشور کہہ کر پکارا، کسی نے اسے یزدان کہہ کر پکارا۔ اگر گوش ہوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ ہے، پتوں کی سرسراہٹ میں اللہ اللہ ہے، کرنوں کی جگمگاہٹ میں اللہ اللہ ہے۔ اس نام کو جب آدم علیہ السلام نے ورد زبان کیا تو ان کی بے چینی سکون میں بدل گیا۔ اسی نام ہی کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی خزاں میں یحییٰ علیہ السلام جیسا پھول کھلا۔ اس نام ہی کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ تھا وہ گلشن بن گیا۔ اس نام کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم اور تاریکی سے نجات مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، اور اسی ہی نام سے دریا خشک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو نابینا بینا ہو گیا، مردہ جی اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا نام لیا تو کنکریاں بول اٹھے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے، عرب کے شہر اور بستیاں رشد و صلاح کے نور سے جگمگا اٹھے۔ سامعین کرام، غرض یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ یہ نام ایسا مبارک اور بامعنی ہے، اگر اس میں سے کوئی لفظ گرا بھی دیا جائے تب بھی اس کا معنی اور حسن برقرار رہتا ہے۔ مثلا شروع سے الف گرا دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر لام بھی گرا دیا جائے تو الہ رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے معبود۔ قرآن مجید میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور اگر الف و لام دونوں کو حذف کر دیے جائے تو لہو باقی رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے اس کے لیے۔ اور اگر لام کو بھی حذف کر دیں تو ہا ضمیر باقی رہ جاتی ہے، اور اس کا متعین مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ہا کا معنی ہے وہ، اور جب مطلقاً ہا یعنی وہ بولا جائے گا تو اس سے مراد وہی ہوگا جس کی شان ہر چیز سے ظاہر ہے۔ آسمان کی بلندی میں وہ، پہاڑوں کے جلال میں وہ، درختوں کے جمال میں وہ، ماضی اور حال میں وہ، مستقبل اور مآل میں وہ، انسان کی زبان قال میں وہ، ذروں کی زبان حال میں وہ، دن کی روشنی میں وہ، رات کی تاریکی میں وہ، سورج کی کرنوں میں وہ، ستاروں کی چمک میں وہ، پھولوں کی چٹک میں وہ، کلیوں کی مہک میں وہ، عصافیر کے چہک میں وہ۔ غرض یہ کہ ہر چیز میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے قرآن مجید میں کتنے نام ہیں اللہ کے۔ قرآن مجید میں تقریباً 2940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ انسان کو یہی نام پکارنا چاہیے
کیونکہ جب تکلیف انسان پر آتی ہے تو وہی ذات یاد آ جاتا ہے۔ دعا کرے کہ رب کریم ہمیں اس نام کی عظمت اور اس نام والے کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔